Operating systems structures, chapter number 2. An operating system provides the environment within which programs are executed. तो हमारा operating system हमें क्या provide करता है? एक ऐसी environment provide करता है जिसके अंदर हमारे different programs जो हैं वो क्या करते हैं? execute होते हैं. Programs को execute करवाने के लिए हमारा operating system हमें एक environment, एक system provide करता है. Internally, operating systems vary greatly in their makeup since they are organized along with different lines. अगर हम इंटरनली एक ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम देखने की कोशिश करें, उसके व्यू को देखने की कोशिश करें, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अंदर से ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट हो सकती है. उसको जो मेकअप है, जो उसका बनाने का स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट हो सकता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स वेरी ग्रेटली इन देयर मेकअप. कि हमारे पास जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसा कि एंड्रॉयड है, ठीक है, हमारे पास लिनक्स है, हमारे पास यूनिक्स है, हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, सन सोलेरिस है. तो ये डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. इनका जो इंटरनल मेकअप है वो एक दूसरे से काफ़ी हद तक अंदर से क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी है वो डिफरेंट हो सकती है. ठीक है. द डिज़ाइन ऑफ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ मेजर टास्क. हमारे पास जो मेन टास्क होता है, जो मेजर टास्क जिस पर डेवलपर काम करने लगते हैं, तो वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के डिज़ाइन के बारे में सोच रहे होते हैं. उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोगों ने किस तरीके से अच्छा बनाना है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द गोल्स ऑफ द सिस्टम बी वेल डिफाइंड बिफोर द डिज़ाइन बिगिनस. आप लोग जिस वक्त उस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करने लगेंगे तो उससे पहले आप लोगों ने उसके क्या है कि आप लोगों ने उसके डिज़ाइन को, उसके डिज़ाइन बनाने से पहले आप लोगों ने उसके गोल को डिफाइन करना है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स क्या हैं. गोल्स मतलब यहाँ पे उस ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या है, उसने करना क्या है. क्या वो डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है? आप लोगों को याद आ रहा होगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स बताई थी. कुछ थे जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम थे, कुछ थे डेडिकेटेड थे. जैसे प्रोसेसर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ हैं डेडिकेटेड प्रोसेसर्स हैं जो कि स्पेसिफिक काम करने के लिए बनाए गए हैं. कुछ हैं जनरल प्रोसेसर्स हैं जो कि जनरल टास्क कर रहे हैं यूज़र के. तो इसी तरीके हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी क्या हैं, उनके भी कुछ स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिनको स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है. कुछ होते हैं जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो कि जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं. तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के जो गोल्स हैं उनको पहले आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है, उनको पहले आप लोगों ने डिफाइन करना है. देन आपने उसके डिज़ाइन को, मतलब उसको डिज़ाइन करना शुरू करना है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को आप लोगों ने बनाना शुरू करना है. These goals form the basis for choices among various algorithms and strategies. तो ये जो गोल्स होते हैं, आप किस तरीके से कौन सा एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं, कौन सी आप स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं, ये आपके गोल पे डिपेंड करता है. आपका गोल क्या है, आपका मकसद क्या है. जो मकसद होगा उस मकसद को देखते हुए आप एल्गोरिदम चूज़ करोगे, आप स्ट्रेटजी बनाओगे कि मैंने ये, मेरा ये गोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करवानी है, मेरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये it is dedicated for the job or for the purpose of the graphic designing. Then you definitely will think about the different various graphics related algorithms and strategies, that how I can benefit the developer or a user in graphic designing. तो फिर आप लोग ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओगे कि किस तरीके से मेरा क्या है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग वो किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता है, किस तरीके से वो अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग को बेहतर बना सकता है. ठीक है. तो ये हम यहाँ पे इसको इस अंदाज में गोल को सोच सकते हैं. वी कैन व्यू एन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेवरल वेंटेज पॉइंट्स. वेंटेज का मतलब क्या होता है, डिफरेंट एंगल से. वेंटेज का यहाँ पे वर्ड आप लोगों के सामने आ रहा है. डिफरेंट व्यूज से हम उसको देख सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डिफरेंट एंगल से उसके स्ट्रक्चर को उसको हम लोग देख सकते हैं. वन व्यू. अब यहाँ पे कुछ व्यूज के बारे में आप लोगों को बता रहा है कि कौन कौन से व्यू पॉइंट से आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को देख सकते हैं. देखने का मतलब ये है कि उसके अंदर कौन कौन से उसके फंक्शंस हैं, कौन कौन सी वो सर्विसेज हमारे पास हमें वो प्रोवाइड कर रहा है. The one view focuses on the services that the system provides. एक एंगल या एक व्यू क्या है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. द वन व्यू इज दैट which focuses on the services which are provided by that particular operating system. And the second, another view is that what will be the interface that makes available to users and programmers. पहला व्यू क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन सी सर्विसेज हमें दे रहे हैं. देखें आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें. आपके सामने जिस वक्त हम लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम को आप देखते हो, आपके सामने आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने चला के रखा है, तो आपके जहन में कौन कौन से ख्यालात आएंगे. व्हाट विल बी द थॉट्स इन योर माइंड अबाउट दैट पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम. आपके जहन में ख्याल आएगा पहला पहला कि ये कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. फिर सेकंड आप लोग जो चीज़ देखोगे वो ये देखोगे वो ये देखोगे कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किस टाइप का इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है. इंटरफेस
مطلب اپنے ساتھ انٹریکشن کرنے کے لیے اس آپریٹنگ سسٹم کو چلانے کے لیے اس کا انٹرفیس کون سا ہے. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ طرح کے انٹرفیسز ہوتے ہیں, وہ ہم ابھی آگے دیکھنے والے ہیں. پھر اس کے بعد آپ لوگ دیکھو گے تھرڈ کیا ہے. تھرڈ ویو آپ یہ دیکھو گے کہ اس کے آپریٹنگ سسٹم کے اندر کون کون سے کمپوننٹس ہیں, مطلب کن کن کمپوننٹ سے یہ مل کر بنایا گیا ہے, اور اس کے اندر ان کمپوننٹس کے درمیان کیا انٹر کنیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کمپوننٹس کے درمیان کیا کنیکشن ہے. ان دیٹ چیپٹر وی ول ایکسپلور آل 3 اسپیکٹس آف آپریٹنگ سسٹمس. اس چیپٹر کے اندر ہم لوگ کیا پڑھیں گے, ان تینوں جو ویوز ہیں, تینوں اسپیکٹس ہیں آپریٹنگ سسٹم کے, ان تینوں چیزوں کو ہم لوگوں نے اب پڑھنا ہے. چلیں ہم جلدی سے آگے اب چلتے ہیں. یہ ڈیٹیل تھیوریٹیکل ڈیٹیل ہے ساری کی ساری اندر گیون ہے, آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. اب پہلا ویو جو بھی ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ ڈفرینٹ طرح کے ویوز ہیں, اس میں پہلا ویو پوائنٹ کیا تھا, آپریٹنگ سسٹم سروسز کا ویو پوائنٹ تھا. آپریٹنگ سسٹم کی سروسز کون کون سی ہیں. آپریٹنگ سسٹم پرووائڈز این انوائرمنٹ فار دا ایگزیکیوشن آف پروگرامس. آپریٹنگ سسٹم کا پرپز کیا ہے, اٹ پرووائڈز انوائرمنٹ فار دی ایگزیکیوشن آف پروگرامس. پروگرامس کو ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے یہ ہمیں کیا پرووائڈ کرتا ہے, یہ ایک سسٹم پرووائڈ کرتا ہے, فیوریبل انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے, جس کے تھرو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, وی کین ایگزیکیوٹ آور یوزر پروگرامس. دوسرا بات یہاں پہ یہ ہے کہ اٹ پرووائڈ سرٹن سروسز ٹو پروگرام اینڈ ٹو یوزرز آف دوز پروگرام. اب پروگرام کیا ہے, پروگرام کو یوزر نے یوز کرنا ہے, تو آپریٹنگ سسٹم ڈفرینٹ طرح کی سروسز پرووائڈ کرے گا, پروگرام کو بھی پرووائڈ کرے گا, اور جس یوزر کے لیے وہ پروگرام بنایا گیا ہے اس کو بھی وہ کیا ہے کہ سروسز پرووائڈ کرے گا. The specific services provided of course differ from one operating system to another. اب یہ جو سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں وہ ویری کرتی ہیں, they vary from operating system to another operating system. ہر ایک operating system کی اپنی اپنی سروسز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اینڈرائڈ ہے, اس کی اپنی سروسز ہیں, وہ الگ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے, وہ آپ کو کیمرہ کی سروسز بھی پرووائڈ کر رہا ہے, وہ آپ کو جی پی ایس کی سروسز بھی پرووائڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو ڈفرینٹ طرح کی سروسز, این ایف سی نیئر فیلڈ کمیونیکیشن کی سروس بھی آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے, وہ آپ کو ڈفرینٹ سیٹ آف سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. جو آپ کا ونڈوز آپریٹنگ سسٹم ہے وہ آپ کو ڈفرینٹ سروسز پرووائڈ کرتا ہے. ونڈوز آپ کو مطلب بائی ڈیفالٹ آپ کو جی پی ایس, این ایف سی, ٹھیک ہے, کیمرہ کی بائی ڈیفالٹ پرووائڈ نہیں کرتا. تو کیمرہ کی سروس اب تو آ گئی ہیں ونڈوز 10 وغیرہ میں, پہلے لیکن اس طریقے سے ڈائریکٹلی نہیں تھی. ٹھیک ہے, اب ونڈوز 10 کے دوران ویب کیم کی ڈائریکٹ کیا ہے کہ سروس پرووائڈ کر دی ہے. آہستہ آہستہ چیزوں میں اب سروس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, سروسز چینج ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے ہمارے پاس ہر ایک آپریٹنگ سسٹم کی اپنی اپنی کیا ہے کہ سروسز ہوتی ہیں, وہ ویری کرتی ہیں. These operating system services are provided for the convenience of programmer to make the programming task easier. آپ دیکھیں ہم یہ جو کوئی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو پروگرامر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں. تو پروگرامر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو پروگرامر کو ڈفرینٹ طرح کی سروسز آپریٹنگ سسٹم کے اندر کیا ہے کہ پرووائڈ کی جاتی ہیں. اب the one set of operating system services provides functions that are helpful to the user. One set of operating system services provides functions that are helpful to the user. یوزر انٹرفیس, اب یہاں پہ ڈفرینٹ طرح کی سروسز ہوتی ہیں ہمارے پاس, جس میں یوزر انٹرفیس ایک سروس ہے. ٹھیک ہے, یوزر انٹرفیس آپ کو پتا ہے کہ ڈفرینٹ طرح کے یوزر انٹرفیسز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے آپریٹنگ سسٹم پرووائڈ کرتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں کمانڈ لائن انٹرفیسز ہوتے ہیں جو کہ سی ایم ڈی بیس, جو کہ ڈاس بیسڈ ہوتے ہیں, یونکس بیسڈ ہو گئے, وہ ان کے بلیک اسکرین والے آپ لوگ پہلے یوز کرتے رہے ہوں گے شاید کے زمانے میں. کمانڈ لائن ہوتے ہیں, میں آپ کمانڈ پرووائڈ کرتے تھے, ان کمانڈ کی بیس پہ آپریٹنگ سسٹم آپ کا کوئی ایکشن پرفارم کرتا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے, جی یو آئی بیس, جو کرنٹلی ہم یوز کر رہے ہیں, جو جس میں گرافیکل یوزر انٹرفیس میں آپ کا ماؤس اینڈ کی بورڈ آپ کا آ جاتا ہے. اب دیکھیں میں ماؤس کے تھرو کیا ہے کہ اسکرول کر پا رہا ہوں. گرافیکل یوزر انٹرفیس کیا انٹریکٹیو سسٹمز ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں یہ انٹریکٹیو سسٹمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے یوزر کو یہ انٹریکشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, انٹرفیس پرووائڈ کرتے ہیں, یوزر انٹریکٹ کرتا ہے مطلب کلک کیا, رائٹ کلک کیا, لیفٹ کلک کیا, یہ کیا ہے, ایونٹ جنریٹ ہو رہا ہے. ایونٹ ڈریون ہوتے ہیں, یہ کیا ہوتے ہیں, ایونٹ ڈریون ہوتے ہیں, مطلب میں نے لیفٹ کلک کیا تو ایونٹ جنریٹ ہوا ہے نا, کوئی نہ کوئی میں نے کام کیا ہے. ٹھیک ہے, اس بیس پہ اب کوئی نہ کوئی ایکشن پرفارم ہوگا.
تو یوزر انٹرفیس ہوتے ہیں ہمارے پاس ڈفرینٹ طرح کے. اب انٹریکٹیو میں یہاں پہ ورڈ میں نے یوز کیا ہے انٹریکٹیو, اس کا مطلب کیا ہے انٹریکٹیو کا؟ کوئی بتا سکتا ہے یہاں پہ اینی ون کہ انٹریکٹیو کا مطلب کیا ہے, انٹریکٹیو میننگ کیا ہے, مطلب یہ کیوں میں یوز کر رہا ہوں انٹریکٹیو؟ ایک نان انٹریکٹیو ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں انٹریکٹیو ہوتے ہیں. کوئی آئیڈیا نہیں ہے کسی کو آپ میں سے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا انٹریکٹیو اینڈ نان انٹریکٹیو؟ سر آئی تھنک اس کا مطلب یہی ہوگا کہ مطلب جو آپریٹنگ سسٹم یوزر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں مطلب کہ ایسے ہی ہے. جی سر. ٹھیک ہے, گڈ, صحیح بتایا, صحیح بتایا. اب جیسا کہ دیکھیں نا, اب آپ لوگ اے ٹی ایم مشین پہ جاتے ہیں, پیسے نکلوانے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اے ٹی ایم مشین آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے. کیسے انٹریکٹ کرتی ہے؟ وہ آپ سے پہلے آپ کا اے ٹی ایم کارڈ ڈیمانڈ کرتی ہے, اے ٹی ایم کارڈ آپ انسرٹ کرتے ہو, پھر آپ سے وہ آپ کا پن کوڈ ڈیمانڈ کرتی ہے, پھر اس کے بعد اگر آپ ویلیڈیٹ ہو جاتے ہو دین آپ سے وہ کیا ہے کہ پیسوں کی پوچھتی ہے کہ کتنے پیسے آپ لوگ کیا ہے کہ ڈیڈکٹ کروانا چاہتے ہو, ٹرانزیکشن کتنے کی آپ نے کرانی, تو وہ آپ سے انٹریکشن کر رہی ہے. ایک ہوتے ہیں نان انٹریکٹیو ہوتے ہیں. نان انٹریکٹیو میں یہ کہ آپ سے انٹریکشن اس مشین کی, اس سسٹم کی یوزر کے ساتھ انٹریکشن ڈائریکٹلی نہیں ہے, وہ سسٹم خود بخود ہی کام کر رہا ہے, آپ اس کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتے. تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ نان انٹریکٹیو سسٹمز ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک اور بیچ انٹرفیس کی بات کی گئی. بیچ انٹرفیس ہمارے پاس پہلے وقتوں میں استعمال ہوتے تھے, بیچ آپریٹنگ سسٹمز ہوتے تھے. یہ کیا کرتے تھے, اس میں پنچ کارڈ استعمال کیے جاتے تھے. پنچ کارڈ ہوتے تھے, وہ کارڈز کی شکل میں ہوتے تھے, اس کے اوپر نا ہولز ہوتے تھے, سوراخ ہوتے تھے. پہلے زمانے میں 1957 میں 58 59 میں ان کی بیچ آپریٹنگ سسٹمز آئے تھے. ان پنچ کارڈز کے اوپر جو سوراخ ہوتے تھے نا, وہ 01 جو بائنڈری ہماری ہوتی ہے جس پہ ہمارا کمپیوٹر مشین کام کرتی ہے, وہ اس بائنڈری کو نومینیٹ کر رہے ہوتے, اس بائنڈری کو کیا ہے کہ اس کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے تھے, وہ جو بیچ کارڈز ہوتے تھے. تو وہ بیچ آپریٹنگ سسٹم ان کارڈز کی انپٹ لیتا تھا, وہ ان کارڈز کو ریڈ کرتا تھا اکٹھا, پھر ان کی بیس پہ وہ کیا ہے کہ ایگزیکیوشن کر دیتا تھا. بیچ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں سملر ٹاسک ہوتے ہیں, وہ تمام کارڈز کو اکٹھا کر دیا جاتا تھا, جو کہ پنچ کارڈ مطلب نا سیم کام والے ہوتے تھے, ان کو اکٹھا لوڈ کر دیا جاتا تھا اور اکٹھا ان کو پھر کیا ہے کہ ایگزیکیوٹ کروا دیتے تھے. تو وہ بیچ آپریٹنگ سسٹم ہوتے تھے. اس کے بعد پروگرام ایگزیکیوشن, یہ بھی ایک سروس ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس یہ فنکشن ہے, سوری آپریٹنگ سسٹم جو ہے ڈفرینٹ فنکشن پرووائڈ کر رہا ہے, اس میں ایگزیکیوشن اس کا ایک فنکشن ہے, یہ تو اس کا میجر فنکشن ہے, اس نے پروگرام کو ایگزیکیوٹ کروانا ہے. The system must be able to load a program into memory and to run that program. تو آپریٹنگ سسٹم ہے پروگرام کو لوڈ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہو, اور اس پروگرام کو وہ ایگزیکیوٹ کرانے کی کیپیبلٹی بھی وہ رکھتا ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کیا چیز ہے کہ آپریٹنگ سسٹم ہمارے پاس ان پٹ آؤٹ پٹ کی سہولت بھی پرووائڈ کرتا ہے. آپریٹنگ سسٹم ان پٹ آؤٹ پٹ کی سہولت بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ ان پٹ آؤٹ پٹ مطلب یو ایس بی سے ریڈ کرنا ہے, رائٹ کرنا ہے, یہ ڈفرینٹ فیچر اس میں ہمارے پاس. فائل سسٹم مینیپولیشن کا کام بھی کس کے